دیکھیں ایک حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں، بالکل آنکھیں آپ کو کھولنی پڑیں گی، ہوش سے میری بات کو سننا ہوگا۔ یہ ڈانٹ نہیں رہا، بس توجہ لے رہا ہوں آپ کی۔ دنیا میں اللہ پاک کی تقسیم اگر ہم دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے اور انتہائی غریب ہے۔ اتنا غریب ہے کہ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور جسم سے بدبو آ رہی ہے، میلا کچیلا بدن ہے اور بتوں کو سجدے کر رہا ہے۔ مطلب وہ ایسا شخص ہے جسے نہ دین نصیب ہوا نہ دنیا نصیب ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کفار جو ہیں وہ امیر ہیں اور بڑی عیاشی کرتے ہیں، اور وہ بھی بتوں کو سجدے کرتے ہیں، غیر خدا کو۔ تو کافروں میں بھی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ انڈیا کا حساب لگا لیں، یہ آپ اپنے محلے میں دیکھ لیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سارے ہندو امیر ہیں؟ نہیں ہے نا، بہت غریب بھی ہیں۔ بالکل یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ آپ چھوڑیں، سارے محلے کو چھوڑیں، صرف مسجد جو آپ کے گھر کے قریب سنی بریلوی مسجد ہے، وہاں کے نمازیوں کو دیکھ لیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مطلب کہ ایک صف میں بادشاہ بھی کھڑا ہوتا ہے، غلام بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے آپ کے محلے میں نماز پڑھنے والا ایک شخص بڑا امیر ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، امیر بھی ہے۔ دوسرا شخص وہ بھی نماز پڑھتا ہے مگر غریب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب تھوڑا اونچا دیکھیں، تھوڑا سا اونچا دیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی مختلف احوال ہیں۔ جی ہاں، سیدنا آدم علیہ السلام غالباً کھیتی باڑی فرماتے تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام غالباً یہ کپڑے سلائی وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے جسے ہم بڑھئی کا کام کہتے ہیں۔ اب غور کرتے جائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اللہ، میری معلومات کے مطابق آپ دنیا کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، نہ جاب کرتے تھے، نہ کام کرتے تھے، نہ کاروبار کرتے تھے، نہ اپنے گھر بنایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں، اللہ اللہ، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی، کیسی؟ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ بعد میں ملی ہے، کہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا اس دور میں جب ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا۔ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہد ہد کے ساتھ گفتگو قرآن پاک میں لکھی ہے نا۔ جنات ان کے تابع تھے۔ یوسف علیہ السلام دیکھ لیں، 12 سال قید میں رہے ہیں۔ کتنے سال؟ ایک دو دن کی بات نہیں کر رہا، ایک دو مہینے کی بھی بات نہیں ہے، 12 سال قید، بلکہ قید با مشقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ قید میں تو مشقت ہی مشقت ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آزادی ہزار نعمت ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا، وہ بڑے وزیر اعظم بن گئے،
وزیر خزانہ بن گئے. وہ پھر ایسا ہوا کہ پورا مصر ان کا غلام ہو گیا. دنیا بھر سے لوگ ان سے اناج مانگنے آتے. تو یہ مختلف احوال کن کے بتا رہا ہوں آپ کو؟ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے. آخر میں نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جو ہیں حبیب کبریا، اللہ کے حبیب ہیں. اللہ اللہ، ان کو جتنا اللہ کا قرب ہے کسی کو نہیں ہے، ان کی جتنی شان ہے کسی کی نہیں ہے. وہ شان، وہ مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے. اور آپ نے فقر کو اختیار فرمایا ہوا ہے. ایک خاتون کچھ مانگنے کے لیے آتی ہے، اپنی قمیض مبارک عطا فرما دیتے ہیں، یعنی صدقہ کر دیتے ہیں. ادھر نماز کے لیے مؤذن حاضر ہوتا ہے، اب باہر تشریف نہیں لا رہے. وجہ کیا؟ وہ گھر میں دوسرا کرتا ہی نہیں ہے جسے پہن کر آئیں اور نماز پڑھائیں. امہات المومنین کے جو حجرے تھے، مکانات عالی شان تھے، آپ کو پتہ ایک ایک کمرے کے تھے. اور سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان ایسا تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے تھے. سجدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی ہوتی تھی. تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمانا ہوتا تو آپ سمٹ جاتی تاکہ آپ آسانی سے سجدہ کر لیں. مطلب بس وہ بظاہر اتنی جگہ تھی. اب سوچے تو صحیح تھوڑا سا، اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ اور آج ہمارے گھروں کو دیکھ لیں، اللہ کا شکر ہے کم از کم جائے نماز کے لیے تو جگہ ہے، چار پائی کے لیے بھی جگہ ہے، 2 وقت کا کھاتے بھی ہیں، ہم موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں، رابطے بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ابھی سب کو چھوڑ دیں، آپ صرف اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں. کچھ نمازی بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، کچھ بے نمازی ہوں گے اور بے روزگار بھی ہوں گے، کچھ بے نمازی ہوں گے پیسہ ہوگا ان کے پاس. تو براہ کرم پلیز کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ نمازی ہوں تو اس لیے تنگ دست ہوں. نہ 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 نہ، لوگ بے نمازی بھی ہیں، بے روزگار بھی ہیں. میں نے آپ کو شروع میں مثال دی تھی کہ لوگ بے ایمان بھی ہیں، کہ ایمان ہے ہی نہیں رہتی ان کے پاس، کافر ہیں، اور بے روزگار بھی ہیں، بے گھر ہیں، در بدر ہیں. اب ہم سوچتے ہیں جب کہ بظاہر اگر ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، ہمارے پاس معاشی تنگی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے تو ہیں نا. کتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی. پھر نماز کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہے اللہ کی رحمت سے. اور پھر کتنا ہمارا اللہ پاک نے سینہ اسلام کے لیے روشن کیا ہے کہ ہم دین سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، کم از کم اس کی سمجھ بوجھ تو ہے. اور ہمارے ہی فیملی ممبرز، ہمارے ہی کزنز جن کو صرف دنیا کا پتہ ہے، دین کا الف با بھی نہیں پتہ ان کو، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ. تو کیوں ہم ایسوں کی طرف حسرت والی آنکھ اٹھا کر دیکھیں؟ ہمارا جو مقدر ہے، ہمارے خالق نے جتنا مقدر فرمایا وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. یہ آپ بالکل نوٹ کر لیں پوائنٹ، اور دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا کہ معاذ اللہ بے نمازی امیر ہوگا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو تنگ دست ہیں. ایسی بات بالکل درست نہیں ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے. یعنی کہ میں آپ کو کچھ دلائل نہیں دے رہا، نہ میں نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے،
نہ میں نے کوئی حدیث پڑھی ہے، بالکل ایک لاجک کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ میں نے کہا آنکھیں کھولیں، ہوش کریں، اپنی ارد گرد دیکھ لیں۔ دیکھ لیا نا، یہی حقیقت ہے، بالکل یہی حقیقت ہے۔ میں آج یہ بات کر رہا ہوں انگلینڈ میں بیٹھ کر، میں انگلینڈ میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، الحمدللہ گھر بھی ہے، اچھا روزگار بھی چلا، اللہ کی رحمت سے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مگر اسی انگلینڈ میں بائی برتھ گورے ہیں، پیدائشی یہاں کے گورے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گندے کمبل کے اندر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، سپر سٹور کے باہر بیٹھے ہوئے، رہنے کا گھر ہی نہیں ہے، بارش ان پہ آ رہی ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سارے انگلینڈ میں سکھی ہیں؟ وہ بڑے بڑے دکھی ہیں، اتنے لوگ خودکشیاں یہاں کر رہے ہیں۔ یقین کریں ہمارے شہر میں آئے روز موٹر وے کے برج سے لوگ چھلانگ لگاتے تھے اور نیچے گرتے، گاڑی کچلتی، مر جاتے۔ اب انہوں نے وہ جو فینس ہوتی ہے نا میٹل کی، وہ اونچی کر دی ہے، اب اس پہ لوگ ہنس رہے تھے۔ اب اس پہ کیوں ہنس رہے تھے؟ کہتے تھے پہلے فینس چھوٹی تھی، گرتے تھے بعض اوقات بچ جاتے تھے، ابھی فینس زیادہ اونچی کر دی ہے، اب گریں گے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے اونچی اس لیے کی ہے کہ اس پہ چڑھے نہ کوئی، مگر یہ ہو رہا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے۔ جو ہمیں ضرورت ہے اپنے خالق و مالک سے ہاتھ اٹھا کے مانگے، دل میں مانگے، دن میں مانگے، رات میں مانگے، مگر ضد نہ کریں۔ اللہ سے مانگے، اس کی عبادت سمجھ کر مانگے، اور دل سے مانگے جو آپ کو چاہیے، مگر وہ عطا فرما دے یہ اس کا کرم، وہ نہ عطا فرمائے یہ بھی اس کا کرم۔ بھی ہمارا کیا ہے بتائیں مجھے؟ ہمارا یہ سارا جسم کس کا؟ اللہ کا۔ کیا ایسے انسان دیکھیں جن کے دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں، چہرے بگڑے ہوئے ہیں، ایک آنکھ ہی نہیں ہے، بلکہ دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی؟ تو آپ اور میں کس دنیا میں رہ جاتے ہیں، کدھر کھو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں ہو جاتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرتے ہیں؟ آپ نے اعتراض نہیں کیا، آپ نے سوال پوچھا ہے، تو بس اس کو یہیں رہنے دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی تقسیم پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دارالفتہ بریلویہ 00447853292843 خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی UK۔